السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 71. ریسٹورانٹ سے نکلتے ہوئے بارش ہلکی بوندا باندی میں بدل چکی تھی. وہ چھتری تھامے ہوئے تھا اور فجر اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی. شہر کی بھیگی سڑکوں پر لیمپ پوسٹ کی زرد روشنی پانی میں جھلک رہی تھی. ولی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فجر کو اندر بٹھا دیا. وہ کچھ کہے بغیر مسکرائی، جیسے دل میں کوئی راز چھپا ہو. گھر پہنچ کر بھی اس کے دل کی دھڑکن معمول پر نہیں آئی. وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا. کچھ ضروری کام کرنے تھے، جبکہ فجر کو کچھ وقت اکیلے چاہیے تھا. کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ صوفے پر رکھا، جوتے اتارے مگر ہاتھ سیدھا فون کی طرف گیا. اسکرین پر فلک کا نام دیکھتے ہی لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی. فون بجتے ہی دوسری طرف سے اس کی خوش آواز سنائی دی. آج تو تم نے جلدی کال کر لی، کہو کیسی رہی تقریب؟ وہ جیسے بھی ہوتی تھی اس سے ہمیشہ ہنستے مسکراتے بات کرتی تھی. فجر نے لمحہ بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، فلک میں سمجھ نہ آیا جیسے بات کیسے شروع کرے. میں تمہیں کچھ بتانے والی ہوں، اور یہ میں تمہیں سب سے پہلے بتا رہی ہوں. فلک کا لہجہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، مگر اس میں ایک شرارت بھی چھپی تھی. کیا تم رخصتی کے لیے مان گئی ہو یا ولی کو پکا پاکستانی بنا کر چھوڑو گی؟ یہ سنتے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آئی، مگر آنکھوں میں نمی تیر گئی. فلک میرا مطلب ہم شادی کر رہے ہیں. چند لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے فلک نے یہ جملہ سمیٹنے کے لیے سانس روک لی ہو. پھر اچانک فون کے اسپیکر میں ایک چیخ گونجی، کیا واقعی؟ کیا تم سچ میں؟ او خدایا! اس کی خوشی دیدنی تھی. فجر نے ہنستے ہوئے فون کان سے ذرا دور کیا. وہ خوشی سے چلا رہی تھی، یہ تو وہ لمحہ ہے جس کا میں کب سے انتظار کر رہی تھی. تم جانتی ہو نا، تم نے میرے دل کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی، تمہیں دلہن بنے دیکھنا. فجر نے آہستگی سے پلکیں جھپکیں، جیسے دل کی دھڑکن کے ساتھ کوئی پرانا زخم بھی ہلکا سا بھر گیا ہو. میں نے سوچا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں، کیونکہ تم جانتی ہو یہ فیصلہ میرے لیے کتنا بڑا ہے. دوسری جانب فلک کی ہنسی تھوڑی بھیگ گئی. وہ سب بھول گئی، نہ اسے رجب کا کچھ یاد رہا اور نہ رئیس کا. وہ یہ باتیں کر کے فجر کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. ہاں، میں جانتی ہوں، محبت سے دور بھاگنے والی لڑکی جب محبت کی شادی کرتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. فجر، تم خوش ہو نا؟ فجر نے کھڑکی کے پار بھیگتی رات کو دیکھا. ہاں، میں خوش ہوں، اور یہ خوشی میں تمہارے ساتھ سب سے پہلے شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. تم نے بہت اچھا کیا کہ بتایا. وہ بے تحاشا خوش تھی. میں چاہتی ہوں کہ جب تم شادی کا جوڑا پہنو، سب سے پہلے گلے ملنے والی میں ہوں. سن لیا نا؟ وہ حق جتاتے ہوئے بولی. اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی. ہاں، سن لیا. فلک کے رائٹر دماغ نے لمحوں کے اندر اندر اس کی شادی کی پوری پلاننگ کر لی تھی، اور وہ اب اسے بتا رہی تھی کہ کب کب کیا کرنا تھا، اور فجر بنا اعتراض کیے سنے جا رہی تھی. یہ بہت خوبصورت لمحہ تھا، جس میں محبت، اعتماد اور دوستی کی گہرائی بول رہی تھی. لاہور کی صبح بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی. سرمئی آسمان خوابناک لگ رہا تھا اور فضا میں ایک خنکی سی گھلی تھی. وہ نیچے لان کھڑکی کے پاس بچھی کرسی پر ساکت بیٹھی تھی، جیسے خود بھی اس منظر کا حصہ ہو. درختوں پر پرندے ایک نئی صبح کا گیت گا رہے تھے، مگر ان کی چہچہاہٹ اس کے اندر کے شور کو دبا نہیں پا رہی تھی. دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا جو رات بھر کی کروٹوں کے باوجود ہلکا نہ ہو سکا. ایک خوف تھا، ایک انجانا خوف، اور اسی خوف کو دور کرنے کے لیے وہ جلدی اٹھ گئی تھی. آفس جانے سے پہلے وہ یہ خوف ختم کرنا چاہتی تھی. میز پر پڑا فون اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے ایک امتحان ہو. اس نے ایک لمبی
کانپتی ہوئی سانس لی اور فون اٹھا لیا۔ انگلیاں اسکرین پر بے جان سی حرکت کرنے لگیں۔ بالآخر اس نے ہمت مجتمع کی اور ایک شناسا نمبر ملایا۔ یہ بشارت عالمگیر کا نمبر تھا جو اس نے فلک سے لیا تھا تاکہ اماں سے رابطہ کر سکے۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے بشارت کی آواز ابھری۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا، آواز کو ٹوٹنے سے بچاتے ہوئے۔ میں فجر ہوں، کیا اماں سے بات ہو سکتی ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فون اماں کو تھما دیا گیا۔ پھر وہی مانوس مگر برف جیسی سرد آواز سماعت سے ٹکرائی جس نے ہمیشہ اس کی روح کو زخمی کیا تھا۔ ہیلو، خیریت ہے؟ اماں کی آواز میں نہ کوئی اپنائیت تھی، نہ کوئی گرم جوشی، بس ایک رسمی سوال جیسے کسی اجنبی سے پوچھا گیا ہو۔ فجر نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ اماں، مجھے آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی۔ اس کی آواز میں التجا اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ لندن کے پروڈکشن ہاؤس سے ڈیل کرنے والی فجر معراج اپنی ماں کے سامنے کپکپاہٹ کا شکار تھی۔ بولو۔ لہجہ سپاٹ اور بے تاثر تھا، ہر لفظ جیسے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا ہو۔ اس نے اپنی ساری ہمت اپنے حلق میں جمع کی۔ اماں، میں ولی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ شادی سب کی موجودگی میں ہو۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اپنی سانس روک لی، جیسے کسی معجزے کی منتظر ہو۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ پہلے مجھ سے پوچھ کر کی تھی۔ کیونکہ میں آپ کی خوشی سے کرنا چاہتی ہوں، آپ کی موجودگی میں۔ وہ فوراً بولی۔ دوسری طرف گہری سناٹے بھری خاموشی چھا گئی۔ پھر جو آواز ابھری وہ پہلے سے زیادہ سرد اور تیز دھار تھی۔ بیٹیوں کی شادی پر خوشی تب ہوتی ہے جب ان سے محبت ہو۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں رہی فجر۔ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے کرو، میں نہیں آؤں گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ فجر کی سانس جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گئی۔ چہرے کی ساری رونق، آنکھوں کی آخری چمک بھی بجھ گئی۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ ساکت رہ گئی، آواز بھرا گئی، الفاظ ٹوٹنے پھوٹنے لگے۔ 26 سال اماں، 26 سال! کسی بے زبان جانور کو بھی پالا جائے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے۔ میں تو آپ کی بیٹی تھی، ایک جیتا جاگتا انسان۔ آپ کو مجھ سے محبت کیسے نہیں ہوئی؟ اس کے لفظوں میں، لہجے میں وہ درد تھا جو کسی کا بھی دل چیر دے۔ مگر دوسری طرف ترنم بیگم کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی شامل ہو گئی۔ محبت کوئی جبرن کرنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ دل سے اٹھتی ہے، اور میرا دل تمہارے لیے ہمیشہ پتھر ہی رہا۔ اتنا شفاف لہجہ! اس کے ہاتھ میں پکڑا فون لرزنے لگا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ دل کو کسی نے 1000 آریوں تلے رکھ کر چیر دیا۔ کیوں اماں؟ کیوں نہیں ہوئی آپ کو مجھ سے محبت؟ سوال جائز تھا، جواب ندارت۔ میرا قصور کیا ہے؟ بچپن میں آپ کے ایک اشارے پر دوڑتی تھی، آپ کی توجہ کی ایک نظر کے لیے ترستی تھی، آپ کی آنکھوں میں ذرا سی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر حکم مانتی تھی۔ کیا وہ سب بے معنی تھا؟ کیا آپ کو کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا؟ حلق میں اذیت کا گولا سا اٹک چکا تھا۔ قصور؟ اماں نے ایک حقارت بھری سانس لی۔ تمہارا وجود ہی میرے لیے ایک بوجھ تھا، اور بوجھ سے محبت نہیں کی جاتی فجر، اسے صرف ڈھویا جاتا ہے۔ ان الفاظ نے فجر کے وجود کو اندر تک چیر دیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے آج تک میں نے آپ سے صرف ماں کی نظر چاہی؟ میں نے چاہا کہ آپ ایک بار محبت سے میرے ماتھے پر بوسہ دیں، مگر آپ کے لیے میں ہمیشہ ایک ناپسندیدہ مہمان ہی رہی۔ بڑی بدنصیبی ہے ماؤں کا بے رحم ہو جانا، اور یہ بدنصیبی اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی، یہی سچ ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا۔
میں نہیں آؤں گی، تمہیں اپنا گھر بسانے کی پوری اجازت ہے۔ اماں کی آواز اب کچھ تھکی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس کی سختی میں کوئی کمی نہ آئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں طرف موت جیسا سناٹا طاری رہا۔ فجر کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے، دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ پھر اس نے ایک ہاری ہوئی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے اماں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا، مگر اندر ایک ایسا زخم کھل گیا تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس کا چہرہ ایسا بے نور اور ویران تھا جیسے برسوں کا بوجھ اس کی پلکوں پر آ ٹکا ہو اور روح کسی گہری تاریک کھائی میں گر گئی ہو۔ ترنم بیگم کے انکار کے بعد دن گزرنے لگے۔ وہ خوش تو تھی، مگر دل جیسے اندر سے خالی تھا۔ البتہ چہرے پر ایک شائستہ سکون قائم رکھا۔ کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ اس کے اندر ابھی ابھی ایک پرانا زخم تازہ ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے کھو جاتی تھی، کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی جانب بڑھا۔ آنکھوں میں وہی نرمی، وہی سمجھ جو لفظوں سے کہیں زیادہ بولتی ہے۔ اگر تم تیار نہیں ہو یا چاہتی ہو کہ اماں کا انتظار کریں تو ہم رک جاتے ہیں۔ وہ اسے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ فجر نے لمحہ بھر کو پلکیں جھپکیں، گہری سانس لی، پھر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، وہ کبھی نہیں آئیں گی، میں انہیں جانتی ہوں۔ پھر ہولے سے مسکرائی۔ میں اب اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ کہ وہ جنہوں نے محبت کے لیے مجھے ہمیشہ ترسایا۔ وہ اعتماد سے بولی تو ولی کے ہونٹوں پر ایک مختصر مگر دل سے نکلا ہوا مسکراہٹ کا سایہ آ گیا۔ اگر تمہیں لگے کہ تم یہ نہیں کر سکتی تو بتا دینا، ہم یہ شادی روک دیں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے ہولے سے کہا تو شال لپیٹے کھڑی فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ لنچ کا کیا ارادہ ہے؟ گہری سانس لیتے اس نے بات بدلی۔ آج فلک آ رہی ہے، میں نے بانو سے کہہ دیا ہے، وہ تیاری کر لے گی۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو ولی کو اس کے مسکرانے پر حوصلہ ہوا۔ اور پھر دوپہر ڈھلتے ہی لاؤنج میں ایک مختلف سا منظر تھا۔ لکڑی کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، چاروں طرف رنگ برنگے کاغذ اور کچھ سیمپل پھیلے ہوئے تھے۔ فلک ہمیشہ کی طرح جوش سے بھری ہوئی فجر کو مختلف ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ دیکھو، یہ عام سا نہ ہو، تمہاری شادی ہے، کارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یاد رہ جائے۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کے خاکے کی طرف اشارہ کیا۔ فجر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر ڈالی۔ ویسے سب سے پہلے کارڈ کس کو جائے گا؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ فجر نے پلکیں جھکائیں اور فوراً جواب دیا، رئیس اورنگزیب کو۔ فلک نے جیسے اس جواب کی پیش بینی کی، ہلکا سا سر ہلایا، پھر دوبارہ اسکرین پر ڈیزائن کھولا۔ اچھا میری بات سنو، یہ کارڈ صرف پرنٹڈ نہیں ہوگا، یہ ایک کہانی سنائے گا۔ دیکھو سامنے ایک خوبصورت لباس تمہارے لیے ڈیزائن کیا ہوا، ہینڈ اسکیچ اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر۔ وہ تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ فجر نے چونک کر دیکھا۔ ٹیپ ریکارڈر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ فلک کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، ولی کے لیے، جیسے کارڈ کو ہاتھ میں لیتے ہی لباس تمہارا نمائندہ ہو اور ٹیپ ریکارڈر ولی کا، دونوں کی موجودگی ایک ساتھ ایک ہی فریم میں۔ یہ صرف کارڈ نہیں ہوگا، یہ تم دونوں کی کہانی کا حصہ ہوگا۔ فجر کی انگلیاں غیر شعوری طور پر کارڈ کے خاکے پر چلنے لگیں۔ یہ واقعی منفرد ہے فلک۔ باہر شام کی ہلکی سنہری روشنی لاؤنج میں اتر رہی تھی۔ میز پر پڑے رنگ، کاغذ اور سیمپل اس روشنی میں اور بھی نکھر گئے تھے۔ یاد رکھنا، یہ صرف شادی کا کارڈ نہیں، یہ اعلان ہے کہ تمہاری زندگی کے اگلے باب کا آغاز محبت سے ہو رہا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ زندگی میں اسے کسی کی شادی کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی فجر کی تھی۔
کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ روک کر فجر کی طرف دیکھا۔ کیا کہتی ہو؟ کارڈ پر ایک عدد چھری یا تلوار اچھی لگے گی؟ اس کے سوال پر فجر خفت سے مسکرائی۔ نہیں، وہ میرے ہاتھ میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر اسی زوم سے کہا تو پل بھر کی خاموشی کے بعد لاؤنج میں ان دونوں کی ہنسی کی مدھر آواز گونج گئی۔ لفٹ کا دروازہ ایک مدھم ٹن کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس نے رئیس ہیڈ کوارٹرز کی سب سے بالائی شیشے کی دیواروں والی منزل پر قدم رکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شہر کچھ دور پاؤں تلے بچھا نظر آتا تھا، طاقت اور اختیار کا ایک بے رحم مرکز۔ وہ ایک سادہ سی سلیٹی سوٹ پر گہرے نیلے رنگ کا گرم سویٹر پہنے ہوئے تھی۔ یہ لباس اس دفتر کی چکا چوند اور سرد مہری کے سامنے ایک عجیب سی سادگی کا تاثر دے رہا تھا۔ لفٹ کھلنے کی غیر متوقع آواز پر رئیس نے اپنے سامنے پھیلے کاغذات سے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ ابھرا، پھر جیسے ذہن نے سامنے کھڑی ہستی کو پہچانا، اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ دوسری بار تھا کہ وہ اس کی ذاتی سلطنت میں یوں بن بلائے چلی آئی تھی۔ وہ اس سے جتنی چاہے نفرت کا ڈھونگ کر لے، مگر اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ضرور تھی جو اسے یہاں آنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ فجر معراج کو گیٹ پر روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ میز کے گرد کھڑے مراد اور عروزہ بھی بری طرح چونکے تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ عروزہ کے چہرے پر نفرت کے تاثرات واضح ہوئے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے رئیس اسے بس دیکھتا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے وہ کوئی خواب ہو جو حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ پھر وہ چونکا اور اس کے چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات ابھر آئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی پینسل غصے سے میز پر پھینکتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا، جبکہ مراد اور عروزہ اپنی جگہ مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ فجر کی اس اچانک آمد پر ان کی حیرت ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی۔ میں آپ کو یہ دینے آئی تھی، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت کارڈ رئیس کے سامنے کیا۔ وہ قہر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں بے اختیار پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ جو غصے سے تمتما رہا تھا، فجر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کو پیلا پڑ گیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت پہلے سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے کارڈ کو دیکھا مگر اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ آواز میں سرد بیگانگی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے پہلو سے گزر کر وہ قیمتی کارڈ اس کی وسیع آبنوسی میز پر رکھ دیا۔ شادی کا کارڈ ہے۔ کس کی شادی؟ مراد بے اختیار بول اٹھا۔ اس کے لہجے میں صریحتاً حیرت ابھری۔ رئیس وہیں کھڑا رہا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس کی پشت اب ان تینوں کی جانب تھی۔ میں اور ولی شادی کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ کسی ہتھوڑے کی طرح برسا اور رئیس کو لگا جیسے دفتر کی چھت آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہو، اس کا وجود کچلنے کے لیے۔ پینٹ کی جیبوں میں قید اس کے ہاتھ کی انگلیاں بے اختیار لرز اٹھیں۔ وہ شادی شدہ تھے، یہ حقیقت وہ جانتا تھا، مگر اس کا یوں سب کے سامنے اعلان سن کر دل میں درد کی ایک تیز ٹیز کیوں اٹھی تھی؟ مراد حیرت زدہ تھا، جبکہ عروزہ کے چہرے کی رنگت مزید گہری ہو گئی۔ اس کے تاثرات سخت اور ناقابل فہم تھے۔ ہمیں اپنی شادی رجسٹر کروانی تھی، مگر کورٹ میرج رجسٹریشن کی ضلالت سے بہتر ہے کہ ہم سب کے سامنے عزت سے نکاح کریں۔ وہ عام سے لہجے میں آگاہ کر رہی تھی، جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، جبکہ رئیس کا وجود اندر سے زلزلوں کی زد میں تھا۔ مراد نے اب آگے بڑھ کر میز پہ رکھا کارڈ اٹھایا۔ وہ واقعی بہت نفاست سے بنایا گیا تھا۔ عروزہ نے بے ساختہ پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگائی، جیسے اس کے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس بار رئیس کی آواز اونچی اور کھردری تھی، ضبط کی کوشش میں بھینچی ہوئی۔ وہ اپنی جگہ یوں ہی کھڑا رہا،
جیسے اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اس کے سوال پر فجر کی آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ ابھری، جسے اس نے بڑی مشکلوں سے پلکوں کے پیچھے چھپایا۔ آپ لوگوں کو دعوت دینے، وہ ہولے سے بولی، آواز میں ایک مان تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے ہمیں ان فضولیات میں کوئی دلچسپی ہوگی؟ اس بار جواب عروزہ کی طرف سے آیا، اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ فجر نے خاموشی سے اس کی بات سنی، کہا کچھ نہیں، اور پھر قدم بڑھاتی ہوئی واپس رئیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب اپنی گردن اٹھائی سیدھا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، میں جب چھوٹی تھی نا، جب سے ہوش سنبھالا، ہمیشہ اماں کو یہی کہتے سنا کہ میں اپنے لیے نہیں بنی، مجھ پر صرف ایک انسان کا حق ہے، وہ جو میری موت ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس شخص کو جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ میں کسی اور کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ہیزل آنکھوں میں ایک امید کا دیا روشن تھا، جبکہ رئیس جبڑے بھینچے ہونٹ آپس میں پیوست کیے یوں کھڑا تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہو، جیسے اس کا دل سینے میں دفن ہو گیا ہو۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں اپنے لیے بنی ہوں، مگر آج میں آپ کو یہ حق دیتی ہوں، کیا آپ میرے سربراہ بنیں گے؟ بات کے آخر تک پہنچتے پہنچتے اس کی آواز مدھم جبکہ لہجہ بھیگ گیا۔ رئیس نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی ابھری، بھویں سکڑ گئیں۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے، تو کیا آپ اپنا حق استعمال کریں گے؟ کیا آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے مجھے ولی کو سونپیں گے؟ وہ کیا مانگ رہی تھی؟ سامنے کھڑے بادشاہ جیسے شخص کی ٹانگیں لرز اٹھیں، یوں لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ نہ جانے کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ وہ رئیس اورنگزیب جو کبھی کہتا تھا کہ اسے رلانے اور تڑپانے کے سارے حقوق صرف اس کے پاس ہیں، آج وہی لڑکی اسے سب سے بڑا، سب سے مقدس حق سونپ رہی تھی، مگر کب؟ جب اس کا اپنا دل اسی لڑکی کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ پلکیں جھپکیں، ہونٹ ہلکے سے واہ ہوئے، مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کھڑی فجر کو کیا جواب دے، جس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ کسی بات پر روئی ہوگی، مگر آنسو پوچھ کر آئی تھی۔ رئیس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، پھر ایک ٹوٹی پھوٹی آواز برآمد ہوئی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اب اسے گھور رہا تھا، اپنی اذیت چھپانے کی ناکام کوشش۔ میں نے بس اپنے گھر کے سربراہ سے درخواست کی ہے۔ میں نے کہا تھا میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ وہ دوبارہ رخ موڑ گیا، بار بار پلکیں جھپک کر آنکھوں میں امٹتے طوفان کو واپس دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عروزہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ اس کارڈ کو گھور رہی تھی جیسے اسے آنکھوں سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ مراد ساکت کھڑا تھا، اس ڈرامے کا ایک خاموش تماشائی۔ فجر کی نظریں اب رئیس کی پشت پر تھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں پھر کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں پاکستان ہی چھوڑ دوں گی، بس آپ ایک بار میرے جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دہاڑا۔ اس کی دہاڑ اتنی شدید تھی کہ عروزہ نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، جبکہ فجر ایک پل کو لرز گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، پھر فجر کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ آنکھیں اب نم ہو چکی تھیں۔ اماں نے بھی انکار کر دیا تھا، مگر اسے رئیس سے زیادہ امید تھی۔ اماں نے آنے سے منع کر دیا ہے، وہ کہتی ہیں میں ایک بوجھ ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ میں آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی نفرت کیوں ملی۔ اس کی امید بھری نگاہیں رئیس کی پشت پر جمی تھیں، جیسے پتھر سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش
اپنی پیٹھ پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے 26 سال ان کی نفرت دیکھی ہے، مگر میں 26 دن بھی آپ کی نفرت نہیں دیکھ سکتی، وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی۔ کیا آپ میری ایک بات کا مان نہیں رکھ سکتے؟ کیا آپ چند پلوں کے لیے میرے سربراہ نہیں بن سکتے؟ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی چچا تایا جو اس کے نکاح میں اس کا ولی بن کر اسے ولی کے سپرد کرتا۔ ایک آخری امید وہ شخص تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا اور مرنا بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس اسٹاپ کا وہ منظر گھوم گیا جب رئیس اسے پہلی بار ملا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا اسے ایک نئے کٹھن سفر کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ چاہتی وہ ساتھ بیٹھ کر اسے اس کٹھن سفر کے لیے تیار کرے۔ میں بس چاہتی ہوں کہ جب میں یہ نیا سفر شروع کروں تو آپ میرے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ میری ہمت بنیں، آپ میرا حوصلہ ہوں۔ وہ اسے کن کانٹوں بھرے راستے پر گھسیٹنا چاہتی تھی؟ کیا اسے اس کا اندازہ تھا؟ میں نے تمہیں آپشن دیا تھا کہ کسی ایک کو چن لو۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ فجر کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ وہ اب بھی قہر بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ کی ہی بات مانی ہے، میں نے پہچان ہی چنی ہے، وہ ہمت کر کے بولی۔ نظریں رئیس کے چہرے پر تھیں۔ فجر کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ میں نے کہا تھا ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ولی کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی بگ بی۔ ایک پل کے لیے بھی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ پتہ نہیں اسے یہ شخص اتنا عزیز کیوں تھا۔ اور تمہاری سلطنت، اس کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ ایک ابرو اٹھائے طنزیہ لہجے میں بولا۔ ولی پر ایسی 1000 سلطنتیں لٹا سکتی ہوں اور آپ کے ایک اشارے پر ایسی 1000 کھڑی کر سکتی ہوں، حکم کریں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فجر معراج نے اسے آج پھر لاجواب کر دیا تھا۔ وہ پورے عزم سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا، اور وہ اسے جھکا کر کیا کر لیتا؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے عزم کو جانچتا رہا، اور پھر اس کی سرد آواز ابھری، دفع ہو جاؤ۔ پھر سے رخ موڑ گیا۔ فجر کا چہرہ ایک پل کو سرخ پڑا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ ڈھیٹ تھا تو وہ مہا ڈھیٹ، یہ ڈھیٹ پن اسی نے سکھایا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ ضبط شدہ لہجے میں دہاڑا۔ فجر کے اگلے الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ایک خالی شکست خوردہ نظر مراد پر ڈالی۔ مراد نے فجر کی ہیزل آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کا عکس دیکھا، مگر وہ اس کے آگے کھڑے رئیس کو بھی چپ چاپ بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے مڑی اور اسی راستے پر واپس چل پڑی جہاں سے آئی تھی۔ اس کے قدموں میں اب وہ اعتماد نہیں تھا، صرف ایک گہری تھکن تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے آخری بار اس دفتر کو دیکھا جہاں اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دفتر میں ایک بھیانک گلا گھونٹ دینے والی خاموشی چھا گئی، ایسا سکوت کہ جیسے کائنات نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ رئیس کو اپنا دل سینے میں نہیں کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر دھڑکن ایک ہتھوڑے کی ضرب تھی جو اس کی سماعت پر پڑ رہی تھی۔ عروضہ میز پر دونوں ہاتھ جمائے جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی ایک شدید ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھیں شیشے کی مانند بے جان تھیں۔ بنا ایک لفظ کہے وہ تیز قدموں سے رئیس اور مراد کے درمیان سے گزرتی ہوئی لفٹ کی جانب بڑھی۔ اس کے کوٹ شوز کی تیکھی ٹک ٹک کی آواز اس بھیانک خاموشی کو چیر رہی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی، اور ٹن کی ایک حتمی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی جیسے دفتر میں موجود آکسیجن بھی ختم ہو گئی۔ ایک بار پھر وہی گہری ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، جیسے وقت اور وجود کے احساس سے عاری ایک پتھر کا مجسمہ بن گیا ہو۔ رئیس
مراد نے آہستہ سے پکارا۔ وہ اس کی جانب بڑھا، اس کے قدموں کی آہٹ بھی اس سناٹے میں گونج گئی۔ وہ اپنے دوست کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس کی اذیت کو محسوس کر سکتا تھا، مگر رئیس یوں ہی کھڑا رہا، بے حس و حرکت۔ رئیس! اس بار مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں اپنائیت تھی، ایک حقیقت تھی جس نے اسے خواب غفلت سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، اس نے دھیرے سے رخ موڑ کر مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، صرف ایک جلتی ہوئی بے قرار اذیت تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو آگ لگا دی ہو۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے مراد؟ کیسے؟ آواز ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں اذیت کے ساتھ ساتھ ایک بھیگا پن بھی تھا، جیسے سالوں سے روکے ہوئے آنسو آج راستہ مانگ رہے ہوں۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹک گیا تھا۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مراد نے نرمی سے کہا۔ تم خود کو یہ تکلیف مت دو۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے مراد؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح اپنا سر مراد کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے مضبوط وجود کا سارا بھار جیسے مراد پر آ گیا ہو۔ یہ وہ رئیس اورنگزیب نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی، یہ وہ رئیس اورنگزیب تھا جسے صرف مراد عالم جانتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر، اسے یوں بکھرتے دیکھ کر، مراد کی آنکھوں میں بھی پہلی بار نمی کی ایک تہ ابھری۔ پسندیدہ عورت برباد نہ کر دے تو پسندیدہ کیسی؟ اور ستم یہ تھا کہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ پسندیدہ تھی، وہ تو اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز مراد کے کندھے میں گھٹ رہی تھی۔ کاش اس لمحے اسے احساس ہوتا کہ یہی اذیت، یہی بے رحمی اس نے خود کئی بار فلک کے وجود میں اتاری تھی، مگر انسان اکثر اپنے کیے ہوئے ظلم اس وقت تک دیکھ نہیں پاتا جب تک وہ خود اس کا شکار نہ ہو جائے۔ قسمت میرے ساتھ ایسا کھیل کیسے کھیل سکتی ہے؟ وہ ٹوٹ رہا تھا، لمحہ بلمحہ، ریزہ ریزہ، مگر وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا، وہ بکھر نہیں سکتا تھا۔ تمہارے پاس اختیار ہے رئیس۔ مراد نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے شانوں کو تھام کر جھنجھوڑا، جیسے اسے اس کی طاقت یاد دلا رہا ہو۔ تم بھولو مت کہ تم کون ہو، تمہیں اس عذاب سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مت جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر مراد کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ اس نے ایک لمبی کانپتی ہوئی سانس لی۔ اس نے مجھ سے میرا اختیار چھین لیا ہے۔ اس کی آواز اب پرسکون تھی، مگر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس نے رئیس اورنگزیب کو نہیں بلایا، اس نے اپنے سربراہ سے مان رکھا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ میں نہ گیا تو گر جاؤں گا، میں گیا تو مر جاؤں گا۔ جس دن فجر نے اپنی شادی کا باقاعدہ اعلان کیا، اس دن سے منار فیشنز کی دنیا میں جیسے خوشیوں کا ایک طوفان آ گیا تھا۔ واٹس ایپ گروپس مبارکباد کے پیغامات سے بھرے ہوئے تھے، اور ہر ملازم کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے یہ ان کے اپنے گھر کی تقریب ہو۔ یہ کوئی عالی شان دکھاوے کی شادی نہیں تھی، بلکہ ایک مختصر اور پروقار نکاح کی تقریب تھی، جس میں صرف چند خاص لوگ اور منار فیشنز کا پورا اسٹاف مدعو تھا۔ فجر کے لیے اس کے ملازمین صرف ملازم نہیں، اس کے سفر کے ساتھی تھے، اس کی کامیابی کے گواہ تھے۔ گھر کے لاؤنج میں ایک خوبصورت اور بھرپور منظر تھا۔ فلک اور بانو بھاگ بھاگ کر کام کر رہی تھیں۔ ایک کونے میں پھولوں والے سے بحث ہو رہی تھی تو دوسرے کونے میں ملازمین والے کو ہدایات دی جا رہی تھیں۔ ہوا میں موتیا اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میز پر اب بھی شادی کے کارڈ کا سیمپل پڑا تھا، مگر اب اس کے ارد گرد رنگین دوپٹوں اور گوٹے کناری کے تھان بکھرے ہوئے تھے۔ فضا میں قہقہوں، باتوں اور خوشی کی ایک مسلسل سرگوشی موجود تھی، مگر ان سب آوازوں کے بیچ صوفے پر بیٹھی فجر کی مسکراہٹ کچھ ادھوری سی تھی۔
وہ سب کو دیکھتی، ان کی خوشی میں شامل ہونے کی کوشش کرتی، مسکراتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی ٹھہر چکی تھی، ایک ایسی اداسی جسے کوئی پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ خوشی اس نے خود چنی تھی، مگر اس خوشی میں اس کے اپنوں کا سایہ تک نہ تھا۔ یہی احساس اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح 15 سالہ روحی اندر داخل ہوئی۔ اس نے شوخ گلابی رنگ کا فراک پہنا تھا اور اس کے چہرے پر زندگی کی تمام تر رعنائیاں موجود تھیں۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ ہم تو بھائی کی شادی کی تیاریوں کا سوچ رہے تھے اور یہاں تو آپ نے ہی میدان مار لیا فجر آپی۔ وہ سیدھا فجر کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی بات پر پورے لاؤنج میں قہقہا بلند ہوا۔ فجر بھی ہنس پڑی اور یہ اس پورے دن میں شاید اس کی پہلی حقیقی مسکراہٹ تھی۔ روحی کی موجودگی میں ایک ایسی توانائی تھی جو کسی کو بھی اداس نہیں رہنے دیتی تھی۔ اب کیا کریں روحی، کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، فلک نے شرارتی انداز میں کہا۔ صحیح کہا فلک آپی، ویسے ایک لطیفہ سناؤں؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں، اجازت کا انتظار کیے بغیر ہی شروع کر دیا۔ ایک بار ایک شوہر نے بیوی سے کہا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم دوسری شادی کر لو گی؟ بیوی بولی، بالکل نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ رہوں گی۔ پھر بیوی نے پوچھا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ شوہر نے فوراً جواب دیا، تو میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لاؤنج میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر فلک، فاخرہ اور بانو کا قہقہا بے ساختہ ابھرا۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ان محترمہ کے شوہر کو ان کے سامنے کچھ نہیں دکھتا۔ فلک کے اگلے تبصرے پر فجر کا چہرہ پھر سے سرخ پڑا۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا۔ روحی کی یہی خاصیت تھی، اس نے اپنی بیماری کو اپنی زندگی کی امید پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اب وہ فجر سے چپکی بیٹھی تھی، وہ خوش تھی، واقعی بہت خوش تھی، مگر جب بھی اس کی نظر دروازے پر پڑتی، ایک انجانی سی امید دل میں سر اٹھاتی اور پھر مایوس ہو کر دم توڑ دیتی۔ نہ اماں آئیں گی اور نہ ہی وہ روحی کے قہقہوں میں شامل تھی، مگر اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتیں۔ یہ خوشی ایک خوبصورت خواب جیسی تھی، پر اس خواب میں دو چہروں کی کمی اسے ہر لمحے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جس کا جشن مناتے ہوئے بھی وہ اندر ہی اندر ہار رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے سنہری گیٹ پر کھڑے وہ بکنگ کے کاغذات سنبھال رہا تھا۔ کبھی مینیجر سے سجاوٹ کے رنگوں پر بات کرتا، کبھی فوڈ مینیو کی فہرست چیک کرتا۔ ساتھ کھڑا فخر اس کی مدد کر رہا تھا، مگر ذمہ داری کا بوجھ پھر بھی ولی کے کندھوں پر تھا۔ عالمگیر خاندان میں سے فلک اور فخر کے سوا کوئی اس کے قریب نہ آیا تھا، یہاں تک کہ وہ پہلا دلہا تھا جسے شادی کی ہر تیاری اپنے ہاتھوں سے کرنی پڑ رہی تھی۔ مہمانوں کی فہرست، بکنگ، کپڑوں کا انتخاب، حتیٰ کہ پھولوں کی ڈیزائننگ تک۔ فارم ہاؤس کی راہداری میں روشنی کی زرد کرنیں پھیلی تھیں۔ گیٹ کے باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آخری دستخط کی اور فخر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک مانوس سی پرچھائی ابھری۔ وہ مراد تھا۔ قدموں میں ٹھہراؤ لیے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری مسکراہٹ جو کبھی کبھی ہی دوسروں کو حوصلہ دیتی تھی۔ ولی قدم روک کر وہیں رک گیا۔ مراد نے بھی قدم روک لیے۔ چند لمحے بس دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے ان لمحوں میں سب کچھ کہہ دینا چاہ رہے ہوں، مگر الفاظ راستہ نہ پا رہے ہوں۔ پھر مراد آگے بڑھا اور اسے مضبوطی سے گلے لگا۔ مبارک ہو چھوٹے۔ رئیس کا دکھ اپنی جگہ تھا، مگر وہ اس کے لیے بھی عزیز تھا۔ ولی کے چہرے پر اس پورے عرصے میں پہلی بار ایک مسکراہٹ ابھری، پھیکی سی، تھکی ہوئی، مگر پھر بھی مسکراہٹ۔ مجھے لگا تھا بگ بی آپ کو بھی نہیں آنے دیں گے، ولی نے دھیرے سے کہا۔ مراد ہولے سے ہنسا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں، تم خوش نصیب ہو، تمہیں محبت مل گئی۔ مراد کی بات پر وہ پھیکا سا ہنسا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں چھپی تھیں۔
اسے محبت ملی نہیں تھی، اس نے کمائی تھی، اور وہ بھی کن کن اذیتوں، محرومیوں اور تانوں کے بدلے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چھپی کہانیاں یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیاں سڑک کی دھندلی روشنی میں دھیرے دھیرے دور جا رہی تھیں۔ ہوا میں ایک عجب سا سکوت تھا، جیسے وقت رک کر تماشا دیکھ رہا ہو۔ نکاح کی تقریب میں صرف 3 دن باقی تھے۔ 3 دن بعد کیا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، شاید خود وقت کو بھی نہیں۔ مہندی کی رات کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا، نہ لوگ، نہ کوئی دکھاوا۔ گھر کا لاؤنج ایک سادہ مگر پرسکون تقریب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ ہلکے رنگ کے ایک عام سے سوٹ میں ملبوس صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ بانو ہمیشہ کی طرح پھرتیوں سے کام میں لگی ہوئی تھی، جبکہ فلک نے ابھی ابھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی۔ کوئی بھاری بھرکم بیل بوٹے نہیں تھے، بس اس کی صاف شفاف ہتھیلیوں کی پشت پر مہندی کا ایک سادہ سا گول ٹکا بنا دیا گیا تھا۔ اس سادگی میں بھی ایک عجب حسن تھا جو اس کے خالی ہاتھوں پر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب سے فلک یہاں آئی تھی، اس نے ولی کو گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دلہا شادی سے پہلے دلہن سے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ وہ بیچارہ آج کل فاخر کے گھر پر مہمان بنا ہوا تھا۔ ایک عجیب سا دلہا تھا جو اپنی ہی شادی میں گھن چکر بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے صفدر کی والدہ نے آگے بڑھ کر فجر کے ہاتھ میں مہندی لگائی اور دعائیں دیں۔ صفدر کی پوری فیملی وہاں موجود تھی اور وہ خود بھی آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ باوقار لگ رہا تھا۔ گزرے سالوں نے اس کی شخصیت میں ایک سنجیدہ نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ دھیرے سے چلتا ہوا صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ سامنے میز پر مہندی کا پیالہ رکھا تھا اور فجر کی ہتھیلی پر فاخرہ اور آنٹی کا رکھا ہوا ایک نوٹ موجود تھا، جس پر مہندی کا ایک چھوٹا سا نشان لگا تھا۔ ان کے سامنے 2 زانو بیٹھی روحی اپنے موبائل فون سے یہ سارا منظر فلما رہی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہو۔ میری شادی 1 ہفتے بعد ہے اور تم نے پہلے ہی ساری لائم لائٹ لوٹ لی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میری شادی تمہارے بعد ہوتی تب بھی میں ہی لائم لائٹ لوٹتی، نرگسی آدمی۔ سالوں بعد اس نے اسے اس پرانے نام سے پکارا تھا۔ صفدر کے دل میں ایک عجیب سا احساس اٹھا۔ وہ اس تقریب میں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ اس نے مہندی کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ہاتھ پر رکھی، پھر روایت کے مطابق تیل کی چند بوندیں اس کے بالوں پر لگائیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ نہ جانے کیا سوچ کر رک گیا۔ پھر وہ پلٹا اور اسے دیکھا جو اپنوں کی بے رخی پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور دھیرے سے فجر کے سر پر آ ٹھہرا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر شدید حیرانی سے صفدر کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا تم بھائی نہیں بناتی، اور میں نے کہا تھا میں بن جاتا ہوں۔ وہ اس قدر گہری سنجیدگی سے بولا کہ فجر کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے تو ڈائنوں کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر آج پہلی بار فجر کو محسوس ہوا تھا کہ کبھی کبھی ایک مرد کا صرف مرد ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کا ساتھ، اس کا سہارا، اس کی موجودگی۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ ساتھ تھے۔ یونیورسٹی میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے رہتے تھے، جنگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت نے کیسی کروٹ لی تھی کہ آج وہی شخص اس کے سر پر ایک بھائی کی طرح ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ یہ احساس بہت قیمتی تھا، اتنا قیمتی کہ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ اسے کوئی جلی کٹی سنانے یا طنز کرنے کی بجائے بے اختیار کھل کر ہنس دی، ایک صاف شفاف اور مدتوں بعد آئی حقیقی ہنسی جو سیدھا اس کے دل سے نکلی تھی۔ رات کا سکوت پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ مہمان واپس جا چکے تھے اور لاؤنج میں خاموشی اور خالی صوفوں کی گونج کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔
فلک اور بانو تھک ہار کر صوفے پر لیٹی ہوئی تھیں، بالکل ایسے جیسے وہ پہرا دینے کی ذمہ داری سے مطمئن ہو کر خود بھی خوابوں کی دنیا میں غرق ہو گئی ہوں۔ وہ دونوں جان بوجھ کر وہاں پڑی تھیں تاکہ فجر کہیں باہر نہ نکلے اور ولی اندر نہ آئے۔ فلک ظالم سماج کی طرح سختی سے اپنے فرائض نبھا رہی تھی، مگر تھکن کی شدت نے اس پر غلبہ کر لیا، جبکہ فجر کی آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ نیند اسے بیچ میں چھوڑ گئی تھی، ذہن الجھایا ہوا، ہر لمحے کے اثرات میں کھویا ہوا۔ اس کے ہاتھ پر لگی مہندی خشک ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا اور اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قدم دھیرے تھے، تھکن سے بھرپور۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ بند کیا، ایک دھیمی مگر گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کمرے کی ہوا کانوں میں گونجی، ہیلو جانم۔ وہ لمحہ فجر کے دل کو یوں ہلا گیا جیسے اچانک روشنی اندھیروں میں پھوٹ پڑی ہو۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ڈرا دیا مجھے، اس نے خفگی سے کہا، نظریں ولی پر جمائیں۔ دل کی دھڑکن کو ہر لفظ کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر پر ڈالی اور پھر اٹھ کر قدم بڑھائے، خاموشی کے ساتھ اس کے قریب پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دھیمے لہجے میں پوچھا، مگر چہرے کی سرخی اور دل کی تیز دھڑکن اس کے خوف اور کشش کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ میں اپنی دلہن دیکھنے آیا ہوں۔ لہجہ پر اعتماد تھا، محبت اور احترام سے بھرا ہوا۔ فجر کا چہرہ گلابی ہو گیا، وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اندر کیسے آئے؟ کھڑکی تو بند تھی، حیرانی سے استفسار کیا۔ ولیم جوزف کو جوزف پیلس کی دیواریں نہیں روک پائیں، یہ تو پھر کھڑکی ہے۔ انہی حربوں سے وہ پیلس سے فرار ہوتا تھا اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں فجر کے چہرے پر جمی رہیں، صاف اور بے داغ چہرہ، ہلکے کھلے بال، مہندی کی خوشبو کی نرم لہریں، سب کچھ اس کی روح کو چھو رہا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کو جیسے احساس ہوا، وہ ٹھٹکی اور جھٹ سے گھونگھٹ اٹھا کر چہرے پر ڈال لیا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ وہ اب رخ موڑے کھڑی تھی۔ فلک نے کہا تھا شادی سے پہلے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پہلے ہنسا، پھر قدم بڑھا کر اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا، ایک ہلکی مگر محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں تو دیکھوں گا۔ گھونگھٹ کے اندر سے اس کی نظریں فجر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پہلے منہ دکھائی۔ اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ اس نے ایک نظر فجر کے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور پھر محبت سے اسے تھام لیا۔ کیا چاہیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا دے سکتے ہو؟ الٹا سوال آیا۔ چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے، مگر اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس چہرے کی وجہ سے سب اسے مارنا چاہتے تھے۔ اس چہرے کو ملعون قرار دیا گیا تھا۔ یہ نقش نفرین تھا۔ صرف یہ شخص تھا جس نے اس چہرے کو محبت سے قبول کیا تھا۔ اس کی موجودگی، اس کی قربت اور اس کا بے تکلف انداز، سب کچھ ایک لمحے میں فجر کے دل کو چھو گیا۔ وہ واحد تھا جو اس کے جذبات اور وجود کو اتنی شدت سے محسوس کرتا تھا، اتنی ایمانداری سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے، خاموشی میں ہر احساس اور ہر لفظ کے بغیر بات کر رہے تھے۔ رات کی چپ، کمرے کا سکوت اور مہندی کی خوشبو، سب کچھ اس لمحے کو لازوال اور یادگار بنا رہا تھا۔ تم نے میرا نام نہیں لکھوایا؟ اس نے فجر کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً گھونگھٹ اٹھا دیا، چہرہ واضح ہوا۔ ولی کی نظریں اٹھیں اور پھر اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ تمہیں نام بھی چاہیے؟ وہ اب پریشان ہوئی خالی ہتھیلی کو دیکھ کر۔ آف کورس، وہ جتاتے لہجے میں بولا۔ مجھے مہندی نہیں پسند، میں نے تمہارے لیے لگوائی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت دکھائی جہاں صرف گول ٹکیاں بنی تھیں، لیکن ہیزل آنکھوں میں الجھن ابھر آئی۔ لیکن مجھے تو نام بھی چاہیے، وہ شرارت چھپائی کہہ رہا تھا۔ اچھا،
میں مہندی لے کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگی مگر اس نے صورت سے واپس کھینچ لیا۔ بعد میں لکھوا لینا، ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ تھاما ہوا اوپر اٹھایا اور اس کے سر سے گزارتے ہوئے اسے ہلکا سا گھمایا۔ وہ ہنس دی۔ تمہیں کیا بننا پسند ہے، مسز جوزف یا مسز اورنگزیب؟ فجر کے ٹھنڈے پڑ چکے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھا۔ وہ اب صوفے پر بیٹھے تھے۔ شوہر تم ہو تو سرنیم سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے رخ موڑ کر ولی کو دیکھا۔ یہاں وہ مسز اورنگزیب کہلائی جاتی اور اسکاٹ لینڈ میں مسز جوزف۔ اسے دونوں قبول تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ بول پڑی۔ اب تمہیں جانا چاہیے، فلک اٹھ گئی تو غصہ ہوگی۔ تمہیں فلک کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ظالم سماج بن گئی ہے۔ وہ حیران ہوا۔ وہاں اسکاٹ لینڈ میں بیٹھے تمام افراد مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دلہن لینے بھیجا تھا اور میں یہاں دوبارہ شادی رچا رہا ہوں۔ میرا بھی تو سوچو، میں اتنا کچھ اکیلے سہ رہا ہوں۔ وہ صحیح پھنسا تھا۔ وہ اس کی بیچارگی پر پھر سے ہنس دی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا باہر سے آہٹ کی آواز ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ مجھے لگتا ہے فلک اٹھ گئی ہے، پلیز تم جاؤ، اس نے ولی کو کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، میں غیر نہیں ہوں، شوہر ہوں، میں تم سے مل سکتا ہوں۔ وہ اڑ گیا۔ کل مل لینا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے کھڑکی کی جانب دھکیلنے لگی۔ یہ زیادتی ہے بیگم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا اور پھر کھڑکی کھول کر باہر کود گیا۔ وہ تھک سے رہ گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ نیچے لان میں کھڑا تھا، ہاتھ ہلاتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جھٹکے سے پلٹی۔ فلک کا چہرہ سامنے تھا۔ کیا ہوا؟ تم اٹھ کیوں گئی؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے بولنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے مشکوک انداز میں نظریں چاروں جانب پھیلائیں۔ وہ میں کال پہ تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ فلک نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی خوابناک لگ رہی تھی۔ کھڑکی کیوں کھلی ہے؟ ابروج کا کر پوچھا۔ ہاں، وہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ کھڑکی بند کی۔ اتنی سردی میں؟ حیرانی سے پوچھا۔ ہاں۔ کیا ولی آیا تھا؟ اب کی بار لہجہ ذرا سخت تھا۔ نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ فجر نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بھی ہے، وہ کیوں آئے گا؟ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا جبکہ ہونٹوں کی مسکراہٹ چھپی رہی۔ ویسے اب تمہیں سو جانا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے۔ ہاں، میں بس وہ چینج ہی کرنے جا رہی تھی، وہ تیزی سے کہتے باتھ روم کی جانب بھاگی جبکہ فلک اس کی حرکتوں پر بے ساختہ ہنس دی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پاگل، وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جوزف کی اولاد اس کے کڑے پہرے کے باوجود اپنی دلہن دیکھ گیا تھا۔ شام گہری ہو کر رات کے سیاہ مخمل میں ڈھل چکی تھی۔ فارم ہاؤس کا وسیع و عریض لان روشنیوں کے سیلاب میں نہایا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ سفید اور سنہری رنگوں کے امتزاج سے کی گئی سجاوٹ میں نفاست اور وقار تھا۔ ہوا میں تازہ موتیا اور سفید گلاب کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید مسحور کن بنا رہی تھی، مگر ہال کے اندر کا منظر ظاہری چکا چوند کے برعکس تھا۔ جگمگاتے فانوسوں تلے بیٹھے مہمانوں کے چہروں پر اب خوشی سے زیادہ تھکاوٹ اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ نکاح کا مقررہ وقت گزرے گھنٹوں بیت چکے تھے۔ دھیمی سرگوشیاں اب واضح چہمگوئیوں میں بدل گئیں۔ نکاح خواں بھی بے چینی سے بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا اور ان سب سے بے نیاز اسٹیج پر رکھی کرسی پر وہ بیٹھی تھی، سرخ لباس والی دلہن، جس کی ہیزل آنکھیں ساکت و جامد ہال کے داخلی دروازے پر جمی تھیں۔ وہ اپنے سربراہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی، ایک خوبصورت سجا سنورا بت جسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا
مگر جس کی خاموشی میں ایک طوفان قید تھا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی باتیں فلک کے کانوں میں سیسا اونڈیلنے لگیں۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی اور اس کی جانب بڑھی۔ وہ نہیں آئیں گے فجر، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سفید فراک پر سرخ ویلویٹ کی شال ایک جانب گرائے وہ کسی مصور کا شاہکار لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر اپنی دوست کے لیے گہری تشویش تھی۔ وہ آ گئے تو؟ فجر نے آہستہ سے چہرہ اٹھا کر فلک کو دیکھا۔ اس کی آواز میں سوال سے زیادہ ایک یقین تھا۔ سرخ رنگ کا اس کا لہنگا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ پیروں تک آتی لمبی قمیض اور نیچے گھیرے دار لہنگا، ہتھیلیوں کی پشت پر مہندی کی گہری سرخ رنگت، کھلے بال جنہیں نفاست سے پیچھے کیا گیا تھا، باریک سا نیکلس، کانوں میں چمکتے سٹڈز اور اس کی پیشانی پر چمکتی ایک ننھی سی بندیا۔ ایسی دلہن فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے روایتی سرخ رنگ میں بھی ایک جدید اور منفرد شان تھی۔ جب اس نے فجر کو تیار دیکھا تھا تو جانے کتنی ہی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا ولی بے چینی سے کسی کو فون ملا رہا تھا۔ سفید شیروانی نے اس کے مغربی پن کو واضح کر دیا تھا۔ اس کے کتھئی بال، کتھئی روشن آنکھیں اور چہرے پر کتھئی ہلکی داڑھی اس سفید لباس میں مزید نمایاں لگ رہے تھے۔ لوگ کبھی دلہے کی بے چینی کو دیکھتے تو کبھی دلہن کے صبر کو، اور یہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ دونوں میں سے زیادہ حسین کون لگ رہا تھا۔ فجر کا اٹل یقین دیکھ کر فلک بے بسی سے اس بات میں سر ہلاتی ایک جانب ہو گئی۔ فجر کا اٹل یقین دیکھ کر فلک بے بسی سے اس بات میں سر ہلاتی ایک جانب ہو گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ملایا، رئیس اورنگزیب کا نمبر۔ بار بار بیل جانے کے باوجود کال نہیں اٹھائی گئی تو اس نے کپکپاتی انگلیوں سے ایک پیغام ٹائپ کیا، اسے رسوا مت ہونے دیجیے گا، پلیز آ جائیں۔ کاش وہ آ جاتا، کاش وہ اس کی امید کا مان رکھ لیتا۔ دوسری جانب رئیس ہیڈ آفس کے سرد شیشے کی دیواروں والے کانفرنس روم میں وہی پیغام موبائل اسکرین پر روشن تھا۔ رئیس خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یوں پرسکون بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر صرف وہ جانتا تھا کہ اس کا سکون کب کا برباد ہو چکا تھا۔ عروضہ اس کے دائیں جانب بیٹھی کچھ تفصیلات بتا رہی تھی، جبکہ کھڑکی کے قریب کھڑا مراد فون پر بات کر رہا تھا۔ دوسری جانب ولی تھا۔ انہیں کہیں پلیز آ جائیں، بس ایک بار۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ وہ فجر کو مزید ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ترنم بیگم کے بعد اب رئیس نہیں۔ چند لمحے گزرے، 1، 2، 3، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی یوں اچانک اٹھنے پر تفصیلات بتاتی عروضہ خاموش ہو گئی۔ اس نے رئیس کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ناقابل فہم خالی پن تھا۔ وہ خود کو کام میں مصروف رکھ کر اس شادی کے خیال سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ رئیس کچھ کہتا مراد پلٹا۔ کیا تم چلو گی روز؟ اس نے سیدھا عروضہ سے پوچھا۔ عروضہ نے ایک گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ اس سلطنت کے بادشاہ بھی آپ ہیں اور اس گھر کے سربراہ بھی آپ۔ رعایا کا خیال رکھنا اور اپنوں کا مان رکھنا آپ پر فرض ہے، مجھ پر نہیں۔ اس کی نظریں رئیس پر تھیں۔ آپ جائیے، مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ رئیس نے مراد کی طرف دیکھا، جس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے جانا ہی ہوگا۔ دوسری جانب ہال میں اب تقریباً مایوسی کا عالم تھا۔ فلک کی آخری امید بھی دم توڑ رہی تھی۔ فجر اب بھی اسی طرح دروازے کو تک رہی تھی، مگر اب اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اور پھر ہال کے دیو ہیکل چوبی دروازوں کے چرچرانے کی ایک گہری آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس نے تمام چیمگوئیوں، تمام سرگوشیوں اور تمام سازوں کو ایک لمحے میں خاموش کر دیا۔ وہاں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔
لوگوں نے بے اختیار گردنیں موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ دروازے کے عین وسط میں وہ کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح سیاہ ڈریس سوٹ میں۔ اس کا وجود طاقت اور بے رحمی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں، آنکھیں ایک سرد جھیل کی مانند جن میں کوئی جذبہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بادشاہ تھا اور رعایا اسے دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا، اس کا سربراہ آ گیا تھا۔ وہ ہال کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی نظریں دوسرے کونے پر اسٹیج پر بیٹھی اس سرخ لباس والی لڑکی پر تھیں، جو یہاں سے روشنی اور فاصلے کے باعث محض ایک خوبصورت سرخ نقطہ لگ رہی تھی۔ مراد دائیں جانب کھڑے ولی کی جانب بڑھا، جبکہ رئیس نے اپنی اندرونی اذیت کے طوفان کو ایک سرد بے تاثر چہرے کے پیچھے چھپایا اور اس سرخ نقطے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چال ویسی ہی بادشاہوں جیسی تھی، ہر قدم میں ایک ناقابل تسخیر طاقت اور روب، مگر آج اس کا دل سینے میں نہیں، قدموں تلے دفن ہو گیا تھا۔ ہر قدم اپنی ہی قبر پر رکھا جا رہا تھا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر فجر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں پہلے شدید حیرانی کی لہر اٹھی، پھر تشکر کے آنسوؤں کی نمی چمکی، اور پھر اسمان کا ایک گہرا سمندر امڈ آیا جو صرف اسے ہی زیب دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ جیسے جیسے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمٹ رہا تھا، ویسے ویسے دنیا، ہال کا شور، لوگوں کی سرگوشیاں، سب کچھ محو ہوتا جا رہا تھا۔ پس منظر میں صرف ایک دھند رہ گئی تھی، اور پیش منظر میں صرف وہ تھی، دلہن بنی لڑکی۔ وقت جیسے رک گیا، آوازیں کہیں دور خلا میں گم ہو گئیں۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں چھپی اذیت کی آگ اسے اس روپ میں دیکھ کر جیسے ایک لمحے کو بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ چاپ کھڑے تھے۔ فجر کا سر فخر سے مزید اٹھ گیا، اس کا انتظار رائے گاں نہیں گیا تھا۔ رئیس نے اس کے اس روپ کو دیکھا جو ناقابل فراموش تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھری اور معدوم ہو گئی۔ آنکھوں میں ایک لمحے کو حسرت کی ایک ایسی لہر آئی جسے اس نے فوراً ہی اپنی بے رحمانہ ضبط کی دیوار کے پیچھے قید کر لیا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ اپنا دوپٹہ نفاست سے ٹھیک کرتے ہوئے بولی، آواز میں ایک معصومانہ تجسس تھا۔ وہ چند لمحے اسے بس دیکھتا رہا۔ دل نے ایک بوجھل دھڑکن چھوڑی۔ اس نے منہ کھول کر ایک لمبی سانس لی اور پھر سینے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو اس کی جانب ہلکا سا خم دیا۔ لفظ نہیں تھے، صرف انداز تھا، اور اس کا انداز 1000 لفظوں پر بھاری تھا۔ وہ بے ساختہ نم آنکھوں سے ہنس دی، یعنی وہ پاس ہو گئی تھی۔ بہت دیر کر دی آپ نے، اب ہولے سے شکوہ کیا۔ لہجے میں گلا تھا، شکایت تھی، اور بے پناہ مان تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے بولی، چلیں؟ اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ہال کے درمیان میں نکاح کے لیے ایک چھوٹی سی فلورل اسٹیج بنائی گئی تھی، جہاں درمیان میں سفید پھولوں کی ایک دیوار تھی اور دونوں جانب لمبے بینچ رکھے گئے تھے۔ فجر کا اشارہ سمجھتے ہوئے رئیس نے ایک اور گہری سانس لی، جو اس کے وجود میں اٹکے ہوئے درد کو باہر نکالنے کی ناکام کوشش تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا بازو آگے کر دیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور مضبوطی سے اس کے بازو کو تھام لیا۔ اب وہ ایک ساتھ کھڑے تھے، رئیس اورنگزیب اور فجر معراج۔ کئی کیمروں کی فلیش لائٹس نے اس تاریخی منظر کو قید کر لیا۔ سامنے فلورل اسٹیج پر ولی کھڑا تھا۔ وہ انہیں اپنی جانب آتے دیکھ رہا تھا اور پھر دھیرے سے ہنس دیا۔ اس کی کتھئی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ وہ گردن اکڑائے اپنے سربراہ کے ساتھ اس کی جانب آ رہی تھی، انتظار کرتا ہوا دلہا، اپنے سربراہ کے ساتھ آتی ہوئی دلہن۔ یہ منظر مکمل تھا۔ لوگ حیران تھے، ساکت تھے، تو اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، رئیس اورنگزیب کا، اور یہ انتظار رائے گاں نہیں گیا۔
ہواؤں نے منادی کرا دی، آج دیکھ لیں وہ سب جنہوں نے فجر معراج کو رد کیا تھا، جنہوں نے اسے اکیلا سمجھا تھا، جس کے اپنوں نے اسے بوجھ مانا تھا، جنہیں لگتا تھا اس کا کوئی نہیں تھا، آج وہ سب دیکھ لیں۔ اس کا سربراہ آ گیا تھا، اس کی آمد نے سب کے منہ بند کروا دیے۔ سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی۔ وہ چل رہا تھا اور پہلو میں دل مچل رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آئے اور ولی کے سامنے آ کر رک گئے۔ اس کی نظریں رئیس سے ملیں، ان کتھئی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ شکر گزاری تھی۔ پھر فجر کی آواز ابھری، اس نے ولی کو مخاطب کیا، ان سے ملیے، یہ میرے گارجین ہیں، رئیس اورنگزیب۔ ولی جو خود پر ضبط کیے کھڑا تھا سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ پھر فجر نے رئیس کی جانب رخ کیا، اور یہ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب ہیں، وہ شخص جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کیا میرا انتخاب صحیح ہے؟ وہ اس سے جاننا چاہتی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی اور پھر اس نے ولی کو دیکھتے ہوئے صرف اپنی گردن کو جنبش دی۔ انتخاب اگر غلط ہوتا تو وہ یہاں ہرگز نہ آتا۔ میرے خیال سے نکاح شروع کرتے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ مراد کی آواز پر وہ چونکے۔ ولی پلٹا اور دوسری جانب جا کر بیٹھ گیا، جبکہ رئیس اور فجر ایک جانب بیٹھ گئے۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش۔ صفدر کی فیملی تھی، فلک تھی، مراد تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص اس کے ساتھ تھا جس کی موجودگی ہر کمی کو پورا کر گئی تھی۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنے دائیں جانب بیٹھے رئیس کو دیکھا۔ سالوں پہلے بس اسٹاپ کا وہ منظر ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ وہ تب بھی اس کے ساتھ تھا، وہ آج بھی اس کے ساتھ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ سب خواب لگ رہا تھا، ایسا خواب جو بس دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس کی لگن نے اسے حقیقت بنا دیا۔ رئیس نے اس کی جانب رخ موڑا۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ان آنسوؤں کا عکس جب اس کی سیاہ آنکھوں میں پڑا تو وہاں بھی نمی ابھر آئی۔ وہ اپنی جیت پر رو رہی تھی، اور وہ اپنی ہار پر رو رہا تھا۔ نکاح خواہ نے کارروائی شروع کی۔ جب انہوں نے فجر کے سرپرست کی اجازت طلب کی تو ہال میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ اس کا باپ تھا، نہ بھائی، نہ دادا۔ اس کا سرپرست آج رئیس اورنگزیب تھا۔ وہ چند لمحے ساکت رہا، دل دھڑکا، اور پھر اس نے ضبط کرتے ہوئے دل کو دفنا دیا۔ اجازت دے دی گئی، اور پھر نکاح نامہ آگے بڑھایا گیا۔ گارجین کے طور پر دستخط کرنے کے لیے قلم اس کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس کے ہاتھ لرز اٹھے تھے، انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں، قلم کا وزن جیسے منو بھاری تھا۔ ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس نے اپنی ساری قوت مجتمع کی اور اس کاغذ پر دستخط کر دیے جہاں اس کی محبت کا ڈیتھ وارنٹ لکھا تھا۔ پھر سب سن ہو گیا۔ وہ سن بیٹھا تھا، کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ وہ سب دیکھ رہا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر رہے تھے، مگر وہ سن تھا۔ بہت مشکل تھا، مگر اس نے کر لیا تھا۔ ہواؤں نے پھر سے شور مچا دیا۔ کوئی کھڑا رہنا سیکھے تو رئیس اورنگزیب سے سیکھے، کوئی حکومت کرنا سیکھے تو رئیس اورنگزیب سے سیکھے، کوئی محبت کرنا سیکھے تو رئیس اورنگزیب سے سیکھے۔ فجر کی طرف سے شرعی گواہ صفدر تھا اور ولی کی طرف سے مراد۔ نکاح ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب کی دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کے ساتھ جب سب نے آمین کہا تو جیسے ایک عہد ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ سب سے پہلے ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدم فجر کی جانب نہیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے اس شخص کی طرف اٹھے جو آج اس کی خوشی کا سب سے بڑا ضامن بنا تھا، جو دعا کے بعد ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولی بے ساختہ اس سے لپٹ گیا۔ اس کے مضبوط بازوؤں نے رئیس کے گرد ایک شکر گزار حصار قائم کر لیا۔ تھینک یو بگ بی، تھینک یو۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک شرکت نہیں تھی، یہ ایک قربانی تھی۔
جانے کتنی دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ رئیس کے ہاتھ بے جان سے پہلو میں گرے رہے جیسے ان میں کوئی سکت ہی نہ بچی ہو۔ پھر جب وہ الگ نہ ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنے بازوؤں کو اٹھتے دیکھا جیسے وہ اس کے اپنے نہ ہوں، اور پھر اس نے وہ بازو ولی کے گرد پھیلا دیے۔ اس نے پوری قوت سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ یہ ایک ماموں کا بھانجے کو دیا گیا پیار تھا، ایک بادشاہ کا اپنی سب سے قیمتی شے سونپنے کا اقرار تھا۔ اصول اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ وہ اسے عزیز تھا، وہ رئیس کا مان تھا جس نے خاموشی سے سب سہ کر اس کا مان اور بڑھا دیا تھا۔ قریب بیٹھی فجر روئے جا رہی تھی۔ فلک اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر یہ خوشی اور دکھ کا ملا جلا سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں الگ ہوئے۔ دونوں نے ایک ساتھ فجر کو دیکھا، پھر ولی اس کی جانب بڑھا، اس پل بھی جب نکاح کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، جب دو دل ہمیشہ کے لیے مل چکے تھے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹا۔ وہ اب فجر کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ایک دکھ اماں کے نہ آنے کا تھا، ایک خوشی اس نئی زندگی کی تھی۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے چپ کروا رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری لبوں سے لگائے، لیکن وہ جذباتی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر دوسرا اوپر اٹھاتے اس کے سر سے گزار کر اسے دھیرے سے گھمایا۔ اس بار وہ روتے روتے ہنس دی۔ رئیس اسے صدیوں بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا، مگر جب اس تصویر کے فریم میں ولی آ جاتا تو وہ بے اختیار نظریں ہٹا لیتا۔ الٹے قدموں دور جاتے شخص نے یہ منظر دیکھا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ اسے یوں اچانک باہر نکلتے دیکھ کر مراد فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی مراد ہال سے باہر لان میں آیا، اس کی نظر چند قدم کے فاصلے پر گھاس پر پڑے رئیس کے سیاہ کوٹ پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنی خلعت اتار پھینکی تھی۔ مراد نے جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اس کی نظر دائیں جانب پڑی۔ وہاں اس کی قیمتی گھڑی پڑی تھی جس کی سوئیاں اب بھی چل رہی تھیں، مگر شاید مالک کا وقت وہیں رک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور گھڑی اٹھائی۔ کچھ فاصلے پر اس کے مہنگے چمڑے کے شوز پڑے تھے، اور پھر اس نے نظر اٹھائی۔ سامنے کچھ فاصلے پر فارم ہاؤس کے نیلگوں سوئمنگ پول کے کنارے وہ کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مراد اسے پکارتا، اس نے خود کو پانی میں گرا دیا۔ وہ اندر کودا نہیں تھا، وہ بس گر گیا تھا، جیسے اندر جلتی آگ کو ٹھنڈے پانی سے بجھانے کی آخری کوشش ہو۔ وہ اب اس کا سارا سامان تھامے سوئمنگ پول کے کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ رئیس کا وجود پانی کی بے رحم سطح پر ساکت تیر رہا تھا۔ جانے کتنی دیر گزر گئی، باہر کی خاموشی بھیانک تھی۔ بس کرو رئیس، بیمار ہو جاؤ گے۔ بالآخر مراد کی آواز ابھری۔ اس کی آواز پر پانی میں حرکت ہوئی اور وہ سیدھا ہوا۔ اس کے بال اور کپڑے پانی سے شرابور تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کنارے تک آیا اور پھر باہر نکل کر وہیں بیٹھ گیا۔ مراد نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے رئیس کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لائٹر اور سگار نکالا۔ سگار نکال کر اسے جلایا اور رئیس کے سامنے کر دیا۔ رئیس نے بنا کچھ کہے، بنا اسے دیکھے، وہ سلگتا ہوا سگار اپنے لبوں میں دبا لیا۔ سگار کا دھواں اب مرغولوں کی صورت رات کی سیاہی میں تحلیل ہونے لگا۔ تم نے ٹھیک کیا رئیس، تمہیں یہی زیب دیتا ہے۔ مراد اب اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ لیکن میں نے ایک بے ایمانی کر دی مراد۔ وہ اب سگار کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پانی اور اذیت میں بھیگ کر اور بھاری ہو گئی تھی۔ مراد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو پتہ ہے کیا مانگا؟ اس کی نظریں پول کے پانی میں تیرتے اپنے لرزتے ہوئے عکس پر جمی تھیں۔ کیا مانگا؟ میں نے سنا ہے اس جہان جیسے اور بہت سے جہان ہیں، اس دنیا جیسی اور دنیایں ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، سینہ بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے مانگا کہ وہ چہرہ،
وہ چہرہ کسی اور دنیا میں مجھے چن لے، بس ایک بار، بس ایک بار۔ مراد نے گہری سانس لی۔ اس جہان میں میں اسے سب سے پہلے ملوں۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح نہیں، ایک عام ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح کہہ رہا تھا۔ کیا کسی جہان میں یہ ممکن ہے؟ کسی میں تو ہوگا نا؟ اس نے پہلی بار رخ موڑ کر مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، ایک بچے جیسی امید تھی، ایک بھکاری کی التجا تھی۔ پھر مجھے خیال آیا، سنا ہے اس جہان کے بچھڑے کسی جہان میں نہیں ملتے۔ پھر میرا دل مر گیا مراد، پھر میرے ہاتھ گر گئے، میری دعا ادھوری رہ گئی، میں آمین نہیں کہہ پایا۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑا رہا تھا، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ اندر ہال میں ایک الگ سما تھا، قہقہے تھے، مبارکبادیں تھیں، اور ایک نئی زندگی کے آغاز کا جشن تھا۔ اور یہاں باہر ایک بادشاہ اپنی پوری سلطنت ہار کر ایک ایسی دعا مانگ رہا تھا جس کی قبولیت کا اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ ہال میں قہقہوں، فلیش لائٹس اور دعاؤں کا شور تھا۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کے قریب آ کر رک گئے ہیں، شاید کوئی تصویر لی جا رہی تھی، مگر ان دونوں کی نظریں کیمرے میں نہیں، ایک دوسرے میں گم تھیں۔ فلک نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر وہ ان کے سامنے آ رکی۔ اس تقریب کو تھوڑا سا تو دلچسپ بنایا جائے۔ فوٹو شوٹ بعد میں ہو جائے گا، پہلے ادھر دیکھیں۔ اس نے دونوں کی توجہ مبذول کی۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو۔ فجر نے مسکرا کر ولی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجے میں مکمل سکون۔ پھر وہ گہری سانس لیتے بولی، یہ میرے لیے گھر ہے، ایسا گھر جس کے دروازے پر کبھی تالا نہیں لگتا، جس کی کھڑکیوں سے روشنی اندر آتی ہے، اور جہاں رات کے اندھیرے میں بھی خوف نہیں ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں واپس آتی ہوں، چاہے کتنی بھی دور نکل جاؤں۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ ہال میں لوگ چپ ہو گئے۔ ولی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے فجر کی طرف ذرا سا جھک کر جواب دیا، مگر آواز اتنی تھی کہ سب سن سکیں۔ اور یہ میری پناہ گاہ ہے، میرا سکون۔ میں نے ساری عمر شہر بدلتے گزاری، کبھی لوگوں کے بیچ تو کبھی لوگوں سے دور بھاگتے، مگر اپنا ہونے کا احساس صرف یہاں ملا۔ یہ جہاں ہوتی ہے وہ وطن لگنے لگتا ہے۔ کچھ سوال مزید ہوئے، انہیں فوٹوز کے لیے وہیں روکا گیا۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے یہ ہال، یہ لوگ سب دھند میں ہوں، اور سامنے صرف وہی۔ جب تم ایڈمرا میں تھے تو میرے لیے کیا کرتے تھے؟ فجر نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر مسکرایا۔ تمہارے لیے صدقے کیے جاتے تھے، دعائیں کروائی جاتی تھیں، دیگیں چڑھائی جاتی تھیں، چاند کو دیکھا جاتا تھا، اور ہر بار اللہ سے کہا جاتا تھا، وہ میری محبت ہے، مجھے لوٹا دیں۔ وہ اتنی خوبصورتی سے کہہ رہا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ تمہارے نام کے عوض نیندیں بیچی گئیں، تمہاری یاد کے بدلے خواب وارے گئے، تمہارے نام کی حرمت میں ہر ساعت جلتی رہی، تمہاری چاہ کے بدلے ذات گروی رکھی گئی، اور تمہاری محبت کی ایک جھلک کے لیے بے شمار درد خریدے گئے۔ وہ گھنٹوں سن سکتی تھی، اور وہ گھنٹوں تعریف کر سکتا تھا۔ میرے سجدوں کی سب سے گہری خواہش تم تھیں، میرے صبر کی آخری حد تمہارا نام تھا۔ کسی نے کیمرے کا فلیش چلایا، اور اس پل کی تصویر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ایک لڑکی جو اپنے گھر کو تھامے کھڑی تھی، اور ایک مرد جو اپنی پوری دنیا کو اپنے پہلو میں لیے کھڑا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا فارم ہاؤس کی پرانی راہداریوں میں سنسناتی پھر رہی تھی۔ اینٹوں سے بنے لمبے اداس کوریڈور میں سرد روشنی کے بلب جھول رہے تھے، اور چھت سے جھڑتے جالوں کو ہلکے ہلکے تھپ تھپا رہے تھے۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں کے آخری موڑ پر ایک سایہ ٹھہرا ہوا تھا۔
وہ دھیرے سے محراب دار کھڑکی کے پاس جا کر رکی۔ باہر فارم ہاؤس کی روشنیاں اب بھی جل رہی تھیں۔ اندر آتشی فانوس اور کیمروں کے فلیشز ابھی تک جھلملا رہے تھے۔ اس نے ایک بے آواز ہنسی ہونٹوں پر آنے دی۔ وہ جانتی تھی بادشاہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کھڑکی کا خنک شیشہ چھوا۔ زخم کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے نا؟ وہ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے ذرا سا جھکی اور نیچے لان کے ایک کونے کو گھورنے لگی جس طرف رئیس ابھی کچھ لمحات پہلے گرا تھا۔ اس کے لب ہولے سے کپ کپائے۔ تمہیں فجر کے لیے آنا تھا بادشاہ، اور یہی تمہاری سب سے بڑی شکست تھی۔ ہوا کی ایک سرد لہر اس کے کھلے بالوں سے گزری۔ مگر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم محبت پر حکومت چن لو گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر، میرے پاس تمہیں تباہ کرنے کے 1000 راستے ہیں۔ اس کا ریشمی لباس سرسرا اٹھا۔ چند لمحوں کی خاموشی اس کی نگاہ پھولوں کے اس راستے پر پڑی جس پر سے فجر رئیس کے بازو کو تھام کر گزری تھی۔ مگر یہ پیادہ میرا کھیل خراب کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں نیم وا کیں، جیسے اس راستے پر اپنے ذہن میں سے خونی سیاہی انڈیل رہی ہو۔ ایک ہلکی سی خنجر جیسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ولی اورنگزیب، اس نے بہت آہستگی سے، تقریباً محبت بھرے لہجے میں اس کا نام لیا، اور پھر وہ لہجہ یکدم سرد پڑ گیا۔ تم نے میری بات نہ مانی، فجر کو چن لیا، تم نے میری بازی کو بگاڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹی، سیدھی کھڑی ہوئی اور گردن کو ذرا سا خم کر کے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لے لیا جیسے غصے کے گھونٹ کو نمکین مسکراہٹ کے ساتھ نگل رہی ہو۔ اس نے کمرے کی حدت بھری ہوا کا شکار بننے کے بجائے اپنی نگاہ دوبارہ روشنیوں کی سمت جما دی۔ نیچے لان میں بکھرا ہوا ہر پھول، ہر چراغ، ہر قہقہا، سب اسے یقین دلا رہے تھے کہ بادشاہ ہار چکا ہے، اور اس ہار کی سب سے بڑی چشمدید گواہ وہ تھی، منار۔ تم سب مرو گے، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو کسی گہرے سحر میں لے جا رہی ہو۔ آواز میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی دشمنی کی چیخ نہیں، صرف ایک نہایت پرسکون یقین، ایک مکڑی کے جال کی طرح ٹھنڈا اور خاموش یقین۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ پھر رک گئی، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آنکھیں بند کیں اور ایک اور سرگوشی کی۔ اگلی چال میرے نام کی ہوگی، جوزف کی اولاد۔ تم اپنا خسارہ تب سمجھو گے جب سب کچھ ہاتھ میں ہونے کے باوجود تمہاری مٹھی خالی نکلے گی۔ پھر وہ مکمل پرسکون انداز میں چلتی ہوئی تاریک راہداری کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پیروں کی آہستہ آہستہ پڑتی چاپ ایسے گونج رہی تھی جیسے کسی قدیم حویلی میں کوئی پرانی روح قدم بقدم اپنی حکمرانی کا آغاز کر رہی ہو۔ دور کہیں کوئی دروازہ ہلکا سا چرچرا کر بند ہوا۔ شکاری مکڑی نے ایک اور ڈور کھینچ دی تھی۔ یہ چند دن بعد کا منظر ہے۔ رئیس ہیڈ آفس کی فضا میں ایک مانوسیت سی گھل گئی تھی۔ فلک اب اس ماحول کا حصہ بن رہی تھی۔ ڈیزائنر روم جو شیشے کی شفاف دیواروں سے بنا تھا، اس کا نیا تخلیقی گوشہ تھا۔ یہاں دیواروں پر لگے سفید بورڈز پر اس پروجیکٹ کے کرداروں کے نام، ان کی خصوصیات اور ان سے جڑے زیورات کے خاکے پنوں سے لگے تھے۔ کمرے میں پھیلی کافی کی مہک اور دھیمی روشنی سوچنے اور لکھنے کے لیے بہترین تھی۔ وہ آج گہرے خاکی رنگ کا گرم سوٹ پہنے ہوئے تھی جس پر اس نے ایک لمبا سیاہ کوٹ ڈال رکھا تھا۔ پاؤں میں گرم جوتے اور گلے میں لپٹا اسکارف اسے سردی سے بچا رہا تھا۔ جب وہ گہرائی سے سوچتی تو بے دھیانی میں اپنے قلم کا سرا ہونٹوں سے لگا لیتی۔ اس کی ناک میں چمکتی وہ ننھی سی نوز پن جو بس نہایت قریب آنے پر ہی نظر آتی تھی، کمرے کی نیم گرم روشنی میں جب کبھی جھلملاتی تو اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک نرم سا تاثر چھوڑ جاتی۔
وہ حماد کے ساتھ اپنی کہانی کے مرکزی کرداروں پر بات کر رہی تھی۔ حماد اس کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فلک کے لیے عزت اور اس کے کام کے لیے ستائش تھی۔ وہ اس کے لفظوں کو ذہن میں بٹھا کر خاکوں کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ جب وہ کافی کچھ طے کر چکے تو فلک نے اپنی ڈائری بند کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کی نظر شیشے کی دیوار سے باہر وسیع و عریض ہال پر پڑی۔ وہاں سے رئیس آ رہا تھا۔ آج وہ بالکل مختلف حلیے میں تھا۔ 3 پیس سوٹ کی جگہ اس نے ہلکی نیلی ڈینم پینٹ پر ایک مہنگے کریم رنگ کی اونچی گردن والی شرٹ یعنی ٹرٹل نیک پہن رکھی تھی۔ اس کے بال معمول سے کچھ زیادہ بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی طویل میٹنگ سے اٹھ کر آیا ہو۔ اس کے ساتھ پوری ٹیم تھی، ڈیزائنرز، مارکیٹنگ ہیڈز اور پروڈکشن مینیجرز۔ وہ چلتے چلتے کسی نقشے پر انگلی رکھ کر پرجوش انداز میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پیشہ ورانہ سختی نہیں تھی جو پچھلی بار دفتر میں تھی، بلکہ ایک تخلیق کار کا جنون اور اعتماد تھا۔ وہ کسی میٹنگ سے نکلے تھے یا شاید کسی نئے پروجیکٹ کی سائٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اسے اور اس کی سلطنت کو اس طرح متحرک دیکھ کر فلک کے ذہن میں بے اختیار ایک سوال ابھرا۔ وہ حماد کی طرف مڑی جو اب بھی خاکوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ ویسے اس کلیکشن کا بجٹ کیا ہے؟ اس کی بات پر حماد نے سر اٹھایا۔ پہلے اس کے چہرے پر ایک لمحے کی حیرانی ابھری، جیسے یہ سوال اس ماحول میں اجنبی ہو۔ پھر وہ ہالے سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر کا عنصر تھا۔ یہاں بجٹ یا پیسہ ڈسکس نہیں کیا جاتا مس فلک۔ رئیس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ رئیس گروپ بجٹ اور قیمتوں سے بہت اوپر اٹھایا ہے۔ اس نے جواب تو سن لیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی باہر ہی جمی تھیں۔ وہ اپنے گروہ کے ساتھ اب بالکل ان کے شیشے کے کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس کی پرے اعتماد آواز کی ہلکی سی گونج شیشے کے پار سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کمرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی دنیا اس کے کام میں گم تھی۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا دائیں جانب راہداری میں مڑ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فلک نے ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ حماد کی بات اور رئیس کا یہ انداز، یہاں آ کر اسے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے برانڈ کا لوگو تاج کیوں تھا۔ وہ صرف ایک بزنس مین نہیں تھا، وہ واقعی اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، جس کے لیے وسائل کی کوئی حد نہیں تھی، جس کے لیے صرف ایک ہی چیز اہم تھی، تخلیق کا بہترین معیار۔ وہ قیمت نہیں لگاتا تھا، وہ قدر پیدا کرتا تھا۔ اس احساس نے اس کے دل میں مزید ایک عجیب سی لہر پیدا کی۔ یہ شخص اپنی ذاتی زندگی میں کتنا ہی ہارا کیوں نہ ہو، اپنی پیشہ ورانہ دنیا میں وہ ناقابل تسخیر تھا۔ وہ اس وقت اپنی کمر کی سیدھ سے کرسی کی پشت سے لگا میز پر رکھی فائل کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی فولڈنگ وال میں ٹکی بڑی سی گھڑی کی سوئیاں یکساں رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں، مگر اس لمحے اسے ہر گزرتا سیکنڈ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے عروضہ کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی، 1 2 پھر تیسری بار، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ موبائل کی اسکرین پر ابھرنے والا صرف وہی ایک جملہ تھا کہ اس کا مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ جملہ اس کے دل میں کسی انجانے خدشے کی طرح ٹھہر گیا۔ پھر حیرت سے فون کو ذرا فاصلے پر رکھا، جیسے یہ کسی مزاح کا حصہ ہو، مگر نہیں، عروضہ کا نمبر بند ہونا مزاح کا حصہ نہیں تھا۔ ایسا اس نے ان درجن سے زائد سالوں میں کبھی نہیں کیا تھا۔ کانفرنس ٹیبل پر رکھی فائلیں، سائٹ رپورٹس اور ڈیولپمنٹ پلانز اس کی نگاہ کے سامنے بکھرے تھے، مگر ذہن کہیں اور الجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً انٹرکام کا بٹن دبایا۔ عروضہ کہاں ہے؟ فرنٹ ڈیسک کی آواز دوسری طرف سے آئی، جھجکتے ہوئے۔ سر، میڈم آج نہیں آئیں، انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ چند ثانیوں کے لیے کمرے میں ایک دبا ہوا سکون چھا گیا۔ اس نے انٹرکام آف کیا، کرسی کی پشت سے کمر الگ کی اور فائلز سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیں، مگر اس خاموشی نے کمرے کی فضا کو مزید بھاری کر دیا تھا۔ دن بھر اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، میٹنگز، اگلے فیز کی پلاننگ،
بے شمار دستخط اور دوپہر تک جاری رہنے والی برین اسٹارمنگ، مگر ہلکا سا خلا مسلسل اس کے وجود کے گرد لپٹا رہا۔ وہ جب کبھی اسے کسی کارروائی کے دوران عروضہ کی رائے یا ہدایات کی ضرورت محسوس ہوتی تو رکھے ہوئے چپ چاپ چیمبر پر نگاہ پڑتی، ساتھ وہ احساس دلانے کے لیے خالی چھوڑا گیا ہو کہ آج عروضہ نہیں ہے۔ شام ڈھلتے ہی میسم نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ ہر رپورٹ رئیس کے سامنے لا کر رکھتا، ہر فائل سے متعلق مختصر مگر درست بریف دیتا۔ وہ نروس تھا، مگر کوشش کر رہا تھا کہ کمی محسوس نہ ہونے دے۔ رئیس نے اس کی سنجیدگی کو سراہا، مگر تمام باتوں کے بیچ ایک انجانا سا احساس رہ رہ کر ہلچل مچاتا تھا۔ عروضہ کہاں تھی؟ آخر کیوں اس نے اطلاع نہیں دی؟ رات نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا دیے۔ ہیڈ آفس رات کے سناٹے میں بھی سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ پوری عمارت میں مدھم روشنیوں کا جال بچھا تھا، جس میں کام کی تھکن اور ذمہ داریوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ تمام فلورز پر پھیلے گلاس وال کمرے، راہداریوں میں جھلملاتی سٹیل لائٹس اور مسلسل چلتے سسٹمز کی مدھم گوں گوں، ایسا لگتا تھا جیسے یہ سرزمین دن کے اختتام کے باوجود اب بھی مکمل طور پر بیدار ہو۔ وہ اب ایک بار پھر اپنی میز پر موجود تھا، اپنے آفس میں۔ کوٹ کی آستین تھوڑی سی موڑی، میز پر رکھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 9:45 بج رہے تھے۔ اچانک لفٹ کی ٹن کی آواز ہلکی سی بازگشت کے ساتھ ابھری۔ اس نے سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد لفٹ کا سلائیڈ ہوتا ہوا دروازہ کھلا اور میسم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند فائلز تھیں اور پیشانی پر خاموشی اور الجھن کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ براہ راست رئیس کے پرسنل آفس میں آیا تھا۔ 10 سالوں میں پہلی بار۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور میز کے قریب آ کر احترام سے خاموشی اختیار کر گیا۔ رئیس نے سانس دبا کر سر اس بات میں ہلایا۔ میسم نے تازہ رپورٹ سامنے رکھی اور مختصر طور پر سائٹس کی اپڈیٹ دینے لگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ نپا تلا۔ اس نے خاموشی سے سنا، سوالات کیے اور ایک دو اہم فیصلوں پر مختلف نوٹس دیے۔ سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق تھا، مگر کمرے میں کوئی انجانی سی بے چینی تھی۔ آخر میں میسم نے اجازت لینے کے لیے ہلکا سا سر جھکایا، فائل سمیٹنے لگا اور آہستہ آہستہ پلٹ گیا، مگر جب وہ چند قدم چل چکا تو ٹھٹک کر رک گیا، جیسے کسی نے اس کے قدموں سے فرش کھینچ لیا ہو۔ رئیس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن پڑی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ اس کی بے چینی پچھلے 15 منٹ سے محسوس کر رہا تھا۔ میسم نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد گہری سانس لی، اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو حلق میں گھمایا، پھر احتیاط سے بولا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے باس۔ رئیس نے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھا دی۔ کرسی کی پشت سے وہ ذرا سا سیدھا ہوا، آنکھوں میں سرد تجسس۔ بولو۔ میسم نے ایک نظر جھکائی جیسے لفظ چنے جا رہے ہوں، پھر کسی ہمت کو جمع کر کے دھیرے سے کہا، یہ عروضہ سے متعلق ہے۔ ایک لمحے کو فضا جیسے تھم گئی۔ اس کے الفاظ کمرے میں کسی دھیمی دستک کی طرح گونجے۔ رئیس کے ہونٹ ایک لمحے کو سخت ہوئے، مگر اس نے فقط اثبات میں سر ہلایا۔ کہو۔ میسم نے گھبراہٹ کے باوجود بات مکمل کی۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر میڈم عروضہ آج کل کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہی ہیں۔ وہ پہلے جیسا کام نہیں کر رہی۔ کئی سائٹس انہوں نے کئی دنوں تک وزٹ نہیں کی اور کچھ جگہوں پر ورکنگ میں تاخیر ہوئی ہے۔ کئی جگہ پر سیکیورٹی اپڈیٹس نہیں ہوئے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، لیکن ان کی ذرا سی بے خبری بہت بڑا نقصان کروا سکتی ہے باس۔ اس نے آخری جملہ دھیمی مگر پوری سچائی کے ساتھ کہا اور سر جھکا لیا۔ رئیس نے بہت آہستگی سے کرسی پر مدھم سا زاویہ بدلا۔ اس کے چہرے پر سطحی سا سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک خاموش سا لوہا اتر آیا۔ وہ بہت دھیرے، نمکین سرد لہجے میں بولا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ میسم بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آواز میں اس بار ہلکی سی لرزش شامل تھی۔
جی باس، جانتا ہوں، میں میڈم عروزہ کی وفاداری پر قطعاً شک نہیں کر رہا، مگر رئیس گروپ میرے لیے سب کچھ ہے۔ بس مجھے لگا شاید وہ اپنی طرف سے کسی پریشانی میں ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ اس نے میسم کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ آواز میں جذبات نہیں تھے، صرف ایک حتمی نقطہ۔ تم جا سکتے ہو۔ میسم نے سر اس بات میں ہلایا، خاموشی سے مڑا اور اسی احترام کے ساتھ واپس لفٹ کی طرف چل پڑا۔ قدموں کی آواز دھیمی تھی، مگر اس پرسکون کمرے میں صاف سنائی دیتی رہی، یہاں تک کہ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور خاموشی دوبارہ پورے آفس میں پھیل گئی۔ میسم کے جانے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ اس نے کمر سیدھی کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکی زرد روشنی اب اس خاموشی میں کسی گہری سوچ کی طرح ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عروزہ، اس نے آنکھیں بند کیے بغیر ذہن میں اس نام کو دہرا کر سوچا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت کچھ ٹوٹا تھا اور وہ اپنی ذات کے کسی خالی گوشے سے نبرد آزما تھی، مگر کام کے میدان میں عروزہ کبھی بھی غفلت نہیں برت سکتی۔ وہ ایسا شخص تھا جو جذبات اور پیشہ ورانہ شعور کے درمیان واضح لکیر کھینچتا تھا، اور عروزہ ہمیشہ اس لکیر کے احترام میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اس سوال نے اس کے وجود میں ہلکی سی جھرجھری سی دوڑا دی۔ اس نے ایک بار پھر میز پر رکھی اسکرین کی طرف دیکھا، جیسے کسی غیر مرئی جواب کی تلاش میں ہو۔ چند ثانیے یوں ہی بیت گئے۔ دفتر کی دیوار پر نصب گھڑی کی ٹک ٹک اب پہلے سے کہیں زیادہ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ باہر دور کہیں شہر کے روشن بل بورڈز چمک رہے تھے، جیسے یاد دلا رہے ہوں کہ یہ دنیا رکتی نہیں۔ حاکم ہو یا رعایا، چوٹ کھائی روح ہو یا مسکراتا چہرہ، کام جاری رہتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی کوہنی میز پر ٹکائی، انگلیوں کی پوروں کو ماتھے پر رکھا اور پلکیں چند لمحے کے لیے موند لیں۔ اس کی نظروں کے سامنے عروزہ کا پرسکون چہرہ، اس کی مضبوط آواز اور مستقل مزاجی ایک کے بعد ایک آ کر رکتی رہی۔ وہ بے طرح الجھ گیا تھا۔ خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری تھی۔